لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ کا سوال دم کے تعلق سے تھا۔ دم کیا ہے؟ دم یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی کتب لغت میں دم کا معنی ہے خون۔ اور اگر حج عمرے کے تعلق سے بات کریں تو دم سے مراد بکرا، بکری اور بڑے جانور کا 7واں حصہ ہے، جو حج اور عمرہ کرنے والے پر حج اور عمرہ کے افعال میں کسی مخصوص نوع کی بے اعتدالی کی وجہ سے اس کے ذمے واجب ہوتا ہے۔ اس بے اعتدالی کی چند شکلیں ہیں۔ مثلا واجبات احرام یا ممنوعات احرام میں سے کسی ایک کا ارتکاب کر لینا، مثلا کسی مکمل عضو پر خوشبو کا استعمال کر لینا، اسی طرح سے مہندی لگا لینا، عورت سے بوس و کنار کرنا، ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کا ناخن ایک نشست میں تراش لینا، اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص حج اور عمرہ کی حالت میں احرام باندھے ہوئے وقوف عرفہ سے پہلے بیوی سے جمع کر لیتا ہے، یا عمرہ کرتے ہوئے عمرہ کے اکثر طواف کی ادائیگی سے پہلے بیوی سے جمع کر لیتا ہے، تو اس کا عمرہ اور حج یہ فاسد ہو جائیں گے، اور اس کے اوپر دم بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح سے واجبات حج میں سے کسی ایک کا ترک کر دینے سے بھی ذمے میں دم واجب ہو جاتا ہے۔ واجبات احرام مثلا وقوف مزدلفہ، صفا اور مروہ کے درمیان سعی، حاجی اگر قارن اور متمتع ہے تو دم شکر، اسی طرح سے سر کے بال کا قصر یا حلق، یہ سب چیزیں ہیں جو واجبات حج میں سے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو ترک کر دے تو اس کے ذمے دم واجب ہوتا ہے۔ اور دم کے تعلق سے ایک اور بات ہے کہ یہ دم کہاں ادا کی جائے، اس کی ادائیگی کہاں ہو۔ تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے اور سمجھ لینے کی بات ہے کہ دم کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ حدود حرم میں ہو۔ اگر حدود حرم سے باہر اگر کوئی دم ادا کرتا ہے تو دم ادا نہیں ہوگا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تیسری ایک اور بات ہے دم کے تعلق سے کہ دم کا مصرف کیا ہوگا۔ دم کا مصرف یہ فقراء اور مساکین ہیں۔ دم دینے والا نہ تو خود استعمال کر سکتا ہے اور نہ ہی مالدار لوگوں کے لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ جزاک اللہ تعالی۔